مسیح میں میرے عزیزو، روزوں کے ایام کفارے کے، ریاضت کے، دعا کے، خیرات کے، روزہ رکھنے کے ایام ہیں۔ یہ خوبصورت سیزن جو ہے ہمارے لیے ڈھیروں برکات رکھتا ہے۔ یہ سیزن قبولیت کا ہے، یہ نجات کا وقت ہے۔ اس میں ہمیں خدا کا بہت زیادہ فضل ملتا ہے۔ اس موسم میں انسان خدا سے بھرپور میل ملاپ کرتا ہے، اور یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ روحانیت میں بڑھتے جائیں، خدا سے میل ملاپ رکھیں، روحانی مشقوں میں بھرپور شرکت کریں۔ خدا آپ کے بہت قریب آنا چاہتا ہے، آپ بھی اس کے بہت قریب ہو جائیں، کیونکہ وہ بھرپور طریقے سے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو اپنا فضل دینا چاہتا ہے، آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ مسیح میں عزیزو، یہ خوبصورت موسم ہمارے لیے بے شمار برکات لے کر آتا ہے۔ یہ بہت مبارک وقت ہے۔ یہ تمام روزوں کے ایام ہمارے لیے ڈھیروں فضائل اور برکات رکھتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہودی معاشرے میں روزہ رکھا جاتا تھا، اور وہ روزہ جو بڑی بڑی عیدیں ہوتی تھیں ان کو منانے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اور روزہ جو تھا یہ نبیوں نے بھی رکھا ہے، تمام مقدس ہستیوں نے رکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود رکھا ہے، اور کلیسیا بھی روزے رکھتی ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، جب یہودی روزہ رکھتے تھے تو وہ ہفتے میں صرف 2 دن روزہ رکھتے تھے، اور یہودی جو ابتدائی کلیسیا بھی یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی 2 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ مسیحیوں کے لیے روزے کا دن بدھ اور جمعے کا دن تھا، اور یہودی روزہ جو تھے وہ سوموار اور جمعرات کو رکھتے تھے۔ اور اس طرح یہ روزے رکھنے کی رسم جاری تھی، کیونکہ روزہ 1 دن کا بھی ہوا ہے، 2 دن کا، 3 دن کا، 10 دن کا، 40 ایام کا دنوں کا۔ اور جب ہم 40 دنوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کاملیت کا فگر ہے۔ 40 کا لفظ جو ہے کاملیت کا فگر ہے، جیسے 7 ہے، 3 ہے، 12 کا فگر ہے۔ اور بنی اسرائیل 40 سال تک بیابان کا سفر کرتے رہے، 40 دن تک جو ہے پانی نوح کے زمانے میں زمین پر تھا، اور یہ 40 دن جو ہے حضرت موسیٰ، حضرت الیاس پہاڑ پر گئے اور انہوں نے روزے رکھے۔ الیاس نبی بھی پہاڑ پر جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی بیابان میں 40 دن تک روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کاملیت کا فگر بھی ہے۔ اور جب یہودی پہلے 2 دن کا روزہ رکھتے تھے، پھر اسی طرح مسیحی بھی 2 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر یہودی بھی جو تھے وہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور مسیحی بھی 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور مسیحیوں نے جو 3 دن کا روزہ رکھا وہ پاک جمعرات، پاک جمعہ اور پاک ہفتے کا دن تھا، کیونکہ یہودیوں کے لیے سبت ہفتے کا دن تھا، جبکہ مسیحیوں کے لیے سبت جو تھا اتوار کا دن تھا۔ یہودی ہفتے کے دن آرام کرتے تھے، اور ان کا سبت جو ہے جمعے کی شام کو شروع ہو جاتا ہے اور ہفتے کی شام کو ختم ہوتا ہے،
اور مسیحیوں کے لیے بھی جو ہے سبت کا دن ہفتے کی رات سے شروع ہو کر اتوار کی رات تک رہتا ہے، تو یہ آرام کا دن ہے۔ اور ہمارے لیے سبت کا دن اس لیے بھی اتوار کو ہے کیونکہ ہمارے خدا یسوع مسیح اتوار کے دن جی اٹھے تھے۔ اس لیے جیسے یہودی جو تھے عید پاشخا مناتے تھے اور اس کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور اس میں وہ مصر سے رہائی کی باتیں کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے، اور مسیحی جب ایسٹر کا تہوار مناتے تھے تو وہ شیطان سے رہائی، گناہ سے رہائی اور موت سے رہائی کی یاد میں یہ جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کامل طور پر نجات ہمیں مہیا کر دی ہے، اس لیے واجب ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ تو روزہ 3 دن سے ہٹ کر پورے ہفتے کے لیے ہو گیا کہ مسیحی پورا ہفتہ، یعنی پاک ہفتہ جو تھا، جو پاک ہفتہ شروع ہوتا ہے کھجوروں کے اتوار سے، یہ پورا ہفتہ پھر روزہ رکھنے کی رسم شروع ہو گئی۔ اور 325 میں یسوع مسیح کے دور میں، یعنی 4 صدی کے شروع میں، جو نکایا کی مجلس تھی، چرچ کے فادرز، انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھنے کا رواج شروع کیا کہ یسوع مسیح نے 40 دن روزے رکھے تو کلیسیا بھی 40 دن روزے رکھا کرے۔ یہودی عید پاشخا مناتے تھے، ان کا جو کیلنڈر ہے اسے نسان کہتے ہیں، تو مسیحیوں کا جو کیلنڈر شروع ہوا وہ گریگورین کیلنڈر تھا، اس لیے یہی جو عید تھی گریگورین کیلنڈر میں بھی شامل کر دی گئی۔ اور اس طرح جو روزوں کے ایام کو جو نام دیا گیا وہ لینٹ کا نام دیا گیا، روزوں کے ایام، کفارے اور ریاضت کے ایام، اور 40 کا فگر استعمال کیا گیا کہ یہ 40 دن جو ہے روزوں کے ایام ہوں گے، اور اس طرح کلیسیا میں یہ روایت ہے۔ مسیح میرے عزیزو، کلیسیا روزوں کے ایام راہ کے بدھ سے شروع کرتی ہے، اور راہ کے بدھ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو کھجوروں کی ٹہنیاں پام سنڈے پر، پیشن سنڈے پر، کھجوروں کے اتوار پر جو استعمال کی جاتی ہیں، ان کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اور وہ سوکھ جاتی ہیں تو ان کو جلا کر راکھ بنائی جاتی ہے۔ یہ وہ راکھ ہے جو پچھلے کھجوروں کے اتوار پر کھجوروں کی ٹہنیاں استعمال ہوئی تھی، تو ان کی یہ راکھ تیار کی جاتی ہے اور اس کو برکت دی جاتی ہے، اور اس راکھ کو اپنے ماتھے پر لگایا جاتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہودی، کیونکہ یہودی معاشرہ جو ہے، یہودی مذہب جو ہے مسیحیت کی بنیاد ہے، تو بہت ساری باتیں جو ہیں کلیسیا پرانے عہد نامے سے یہودی معاشرے سے لیتی ہے، اور یہیں سے جو ہے مسیحی روایات جڑ پکڑتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، نبیوں نے اور بھی بہت ساری بائبل مقدس میں جو ہستیاں ہیں، انہوں نے راکھ کا استعمال کیا ہے۔ کفارے کی یہ علامت ہے، عاجزی و حلیمی کی علامت ہے۔ راکھ کو اپنے سر پر وہ پھینکا کرتے تھے، راکھ میں بیٹھ جاتے تھے، ٹاٹ اڑا کرتے تھے، تو بہت ساری علامتیں ہیں۔ یہاں مسیحیت میں راکھ صرف ماتھے پر لگائی جا رہی ہے۔ ساری باتیں اگر استعمال کرنا شروع کر دیں تو شاید یہ ساری رسمیں ہمیں بہت بوجھ لگیں، لیکن کلیسیا اس ایک رسم کے ساتھ یہ ہمیں یاد کراتی ہے کہ انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لے کر آؤ۔ مسیح میرے عزیزو، یہ بہت بڑی علامت ہے جس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا غرور، تکبر ختم کرنا، عاجز اور حلیم اور فروتن ہونا، کہ انسان نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اس لیے ہر چیز یہاں یہی رہ جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، میرا سارا جو ہے وجود ختم ہو جائے گا، میری ساری محنت ضائع چلی جائے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یہ وجود جس کے لیے میں اتنی محنت کرتا ہوں اور شاید اتنا جھوٹ بولتا ہوں، اس کے لیے میں کتنا دھوکہ فریب کرتا ہوں،
اور اس کے لیے کتنی میں جو ہے زیادتیاں کرتا ہوں تاکہ میں صحیح سلامت رہوں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو ہو جاؤں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پاپولر ہو جاؤں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ معتبر بن جاؤں، زیادہ سے زیادہ ترقی کر جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں، ساری خواہشیں، یہ ساری سوچیں، یہ ساری چیزیں یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں جب انسان رحلت کر جاتا ہے۔ اور یہ توبہ کی جو رسم ہے، یہ ہمیں آج کا دن جو ہے یاد کراتا ہے کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا ہے بلکہ خدا سے میل ملاپ رکھنا ہے۔ تو یہ دن جو ہے خاص طور پر خدا سے میل ملاپ کا دن ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے میل ملاپ خدا سے کر لیں۔ جیسے میرے دوستو، خدا سے کیسے ہم میل ملاپ کرتے ہیں؟ جب ہم عام زندگی میں ہوتے ہیں شاید بھول جاتے ہیں، خدا کی سوچ بھی نہیں آتی ہے، خدا کے لیے خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی ہے، اور جب خوشیاں ہوتی ہیں تو شاید اس وقت تو بالکل ہی نہیں یاد آتا، وقت ہی نہیں ہوتا ہے دعا کے لیے بھی، عبادت کے لیے بھی، شکر کرنا ہے، اس کے سے فریاد کرنی ہے۔ شاید ہم یاد کرتے ہیں جب اب بہت دکھ تکلیف مصیبت پریشانی میں گر جاتے ہیں۔ اسے میرے عزیزوں، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب ان کے گھر میں کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں خبر اس وقت ملتی ہے جب انسان آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، جب بالکل ڈاکٹر جواب دیتے ہیں تو ہمیں خبر ملتی ہے کہ اس کی یہ بیماری تھی، اس کو یہ مشکل تھی۔ بالکل آخر میں جب سب طرف سے جواب ہو جاتا ہے، سب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ہمیں خبر ملتی ہے کہ یہ شخص بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ آخر میں یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ادھر ادھر کی سوچوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں، تسلی کرتے رہتے ہیں، تو فکر نہیں کرتے۔ کلام ہم بتاتا ہے کہ جب تم میں سے بیمار ہو تو کاہنوں کو بلاؤ، اور کلام ہم بتاتا ہے کہ جب میں بیمار تھا کہ تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے، تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے، عام لوگوں کو بھی شاید خبر نہیں ہوتی ہے، تو مذہبی رہنماؤں کو کہاں خبر ہوگی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ آخر میں خدا یاد آتا ہے، آخر میں مذہب یاد آ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جو ہیں دوسری فکروں میں بھاگتے رہتے ہیں۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اتنی دیر سے بیمار ہے، اتنی دیر سے اس کو مشکل ہے، اتنے ہسپتالوں سے وہ آیا ہے، اتنے جو تکلیف سے گزر آیا ہے، اور کبھی ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ شخص کتنی تکلیف سے گزرا ہے، اور شاید کسی نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، اس کی خبر ہی نہیں دی ہے کہ وہ کب سے جو ہے بستر مرگ پر ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ تو ہمارے اس کے پاس چلے جانے سے شاید اس کو کتنی تسلی مل جاتی ہے، کتنا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، کتنا ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے، اور کتنی تسلی ملتی ہے۔ شاید وہ دوسری خوراکوں سے یا ادویات سے اتنی نہ ملتی ہو، لیکن ایمان جو ہے ہماری ضرورت ہے، خدا ہماری ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس مادہ پرستی کے دور میں خدا کو بھول نہ جائیں۔ خدا ہماری ضرورت ہے، خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ خدا کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں ہیں، ہم اس کی وجہ سے اب تک زندہ ہیں، قائم و دائم ہیں، تو وہ ہمیں بچائے رکھتا ہے، ہمیں اس کی سلامتی کی ضرورت ہے۔ مسیح میرے عزیزو، روزوں کے ایام خدا سے بھرپور میل ملاپ کے ہیں، اور ہم کیسے خدا سے ملاپ کرتے ہیں؟ ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فزیکلی ہم جو ہیں چرچ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم مقدسہ مریم کی پہاڑی پر آتے ہیں، یا آپ روزری پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہیں کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ تو یہ مذہبی چیزیں جو ہیں ہمیں خدا سے میل ملاپ کا کچھ جو احساس دلاتی ہیں کہ ہم واقعی ابھی ہم خدا سے مل کر آئے ہیں، خدا سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور زیادہ اگر آگے جائیں اور زیادہ گہرائی تک جائیں تو شاید ہم نے کلام کو پڑھا ہے، ہم پر دعا کی گئی ہے، ہمیں برکت دی گئی ہے، ہم نے پاک شراکت لی ہے، ہم نے اعتراف کا ساکرامنٹ لیا ہے، ہم نے بیماروں کا ساکرامنٹ لیا ہے، تو اور زیادہ ہمیں خدا سے میل ملاپ کا احساس ہوتا ہے، خدا سے ملاقات کا ایک جو ہے ہمیں ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہم نے اس کو چھوا ہوتا ہے اور اس نے ہمیں چھوا ہوتا ہے۔ تو یہ خاص جو ہے احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے شخصی طور پر خدا سے میل ملاپ کا
جو ہے تجربہ کریں، اور یہ خاص دن ایام ہوں گے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے خدا سے میل ملاپ کریں۔ مسلم عزیزو، یہ راہ کی رسم ہم جب لگائی جاتی ہے، اور یہ خاص جو آج کی پہلی تلاوت سے جو دی گئی تھی یہ بات، کس طریقے سے جو ہے یوئیل نبی جو ہے بتاتا ہے کہ اب بھی خداوند کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع آؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر ہے اور نہایت شفیق ہے، آفات نازل کرنے سے پچھتانے پر آمادہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ شاید وہ ایک بار پھر پچھتائے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر اور تپاون ہو۔ اور مسلم عزیزو، یہاں ایک اور بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ صہیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو جمع کرو، بچوں اور شیرخواروں کو اکٹھا کرو۔ اور یہ رسم جو ہے تب کے لیے ہے، یہ رسم جو ہے جو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے، میں خود یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ ضرور جو ہے جو لوگ بیمار ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، جو آ نہیں سکے ہیں، ان کو ضرور یہ راکھ کی رسم میں شامل کریں کہ ان کے ماتھوں پر یہ راکھ لگائیں، اور یہ آپ یہ الفاظ ضرور کہیں، انسان تو خاک اور خاک میں لوٹے گا۔ تو یہ رسم سب کے لیے ہے، آپ خود بھی یہ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ ضرور اس کام کو آگے بڑھائیں، اور تاکہ وہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے آج کے دن راکھ لگائی ہے اور اس کا بہت مطلب ہے۔ تو بچوں اور شیرخواروں کو اکٹھا کرو، دلہا اپنے کمرے سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے باہر نکل آئے، ڈیوڑی اور مذبح کے درمیان کاہن یعنی خداوند کے خادم ماتم کریں اور کہیں، اے خداوند اپنی امت پر رحم کر، اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے کہ قومیں ان پر حکومت کریں، امتوں میں کیوں کہا جائے کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ یوں خداوند کو اپنے لوگوں کے لیے غیرت آئی اور وہ اپنی امت پر رحم کرتا ہے۔ مسلم عزیزو، یہ سب کے لیے اور مذہبی رہنماؤں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی بھرپور طریقے سے قوم کے لیے دعا کریں۔ اس طرح مسلم عزیزو، سب کے لیے یہ موسم ہے کہ سب بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے بھی یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ بھی روزے رکھیں، اور بہت حتیٰ کہ بیماروں کو بھی یہ شوق ہوتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ مشکل حالت میں ہوتے ہیں ان کے لیے شاید یہ سب کچھ کرنا مشکل ہو، لیکن جہاں تک آپ ریاضت کر سکتے ہیں ضرور آپ اس ریاضت میں شامل ہوں۔ روزہ رکھنے کی ریاضت ہے، دعا کرنے کی، کفارہ دینے کی، خیرات کرنے کی، بھرپور طریقے سے اس میں آپ شرکت کریں، کیونکہ یہ بہت لازمی چیزیں ہیں۔ روزے میں دعا کرنا، اور پھر اسی طرح خیرات کرنا، اور اس طرح کفارے کے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے مسلم رسول، یہ سب کام جو آپ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے نہ ہوں، بلکہ خداوند کہتا ہے پوشیدگی میں سب کچھ کرو، کیونکہ وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ دکھاوے کے لیے سب کچھ نہ ہو، بلکہ خداوند کے جلال کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ مسلم رسول پولس رسول نے بھی یہی بات کہی ہے کہ خدا سے میل کرو، اب قبولیت کا وقت ہے، اب نجات کا دن ہے، دیکھو اب نجات کا دن ہے، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے مسلم رضو، ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، اور اسی طرح ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ تو اس لیے اب جو وقت ہے بہت سنجیدگی کا وقت ہے، بہت جو ہے خدا سے میل ملاپ کا وقت ہے کہ بھرپور طریقے سے اس وقت کا احساس کریں، اس میں سنجیدگی اختیار کریں، اور اس کو عام دنوں سے مختلف دن سمجھیں، اور یہ نجات کا وقت ہے۔ مسلم عزیزو، روزوں کے یہ ایام جب شروع ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات کے ساتھ شروع ہیں کہ ہم راکھ کی رسم میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے یہ ایام جو ہیں 1.5 مہینے تک چلتے ہیں، یعنی 6 اتوار اس میں آئیں گے۔ اتوار کے دن روزہ نہیں ہوتا کیونکہ یسوع مسیح اس دن جی اٹھے تھے۔ اس طرح 40 ایام جو ہے اس طرح یہ پورے ہوتے ہیں، اور ان 40 ایام میں جب ہم روزوں کی مشق کرتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، تو اس میں جماعتی دعائیں بھی ہیں، جماعتی مشقیں بھی ہیں، اور شخصی طور پر بھی آپ جو ہیں دعا کریں، روزوں میں شراکت کریں۔ اور اسی طرح مسلم عزیزو، اس میں جو
پاک ہفتہ آئے گا، یعنی یہ جو نجات کا جو عمل ہے اور روحانیت کا عمل ہے یہ بڑھتا جائے گا، آہستہ آہستہ دعائیں بھی بڑھتی جائیں گی، دعا کا وقت بھی بڑھتا جائے گا، عبادتوں کا وقت بھی بڑھتا جائے گا، اور پاک ہفتہ جو ہے بہت ہی سنجیدگی اختیار کر جائے گا، بہت عروج پر روحانیت اور نجات کا عمل پہنچ جائے گا، اور اس میں کھجوروں کا اتوار جسے پیشن سنڈے بھی کہتے ہیں، دکھوں کا اتوار بھی اس کا نام دیا گیا، اور اسی طرح پاک جمعرات، پاک جمعہ، پاک ہفتہ، اور پھر اتوار کا دن ایسٹر کا دن ہوگا۔ تو یہ خاص جو پاک ہفتہ آئے گا اس میں تو بہت ہی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہوگی، اور عبادتوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، اور اس کا دورانیہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے مسیح رضو ہمیں کلیسیا وقت دیتی ہے اور تیار کرتی ہے کہ ہم جو ہیں ان مشقوں سے جو ہے اور زیادہ سنجیدگی اختیار کرتے جائیں۔ اس لیے عبادتوں کی بھی تعداد بڑھے گی، جیسے کہ پاک جمعہ کی جو ہے جمعے کی عبادت ہوتی ہے، جو یہ 14 مقامات کی رسم ہے، اور یہ کیتھولک شناخت ہے، اس میں ہم شرکت کرتے ہیں۔ اس لیے جب خدا سے میل ملاپ کی بات ہوتی ہے تو یہاں جو خدا سے میل ملاپ کرنے کا جو سب سے بڑا اور ٹھوس ذریعہ ہے وہ یسوع مسیح کی پیروی کرنا ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ وہی یسوع مسیح کے ذریعے ہے۔ تو اس طرح مسیح رضو ہم یسوع مسیح کی تقلید کرتے ہیں، اس خاص موسم میں اس کی پیروی کرنا، اس کی تقلید کرنا، اس اپنی صلیب اٹھا کر اپنے دکھوں کے ساتھ اس کے دکھوں میں شراکت کرنا۔ تم بھی اپنی صلیب اٹھا کے میرے پیچھے ہو لو، اپنی صلیب اٹھانا۔ ہماری صلیبیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ ہماری زندگی میں ناکامیاں ہو سکتی ہیں، مجبوریاں ہو سکتی ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں، غربت ہو سکتی ہے، بے روزگاری ہو سکتی ہے، بے شمار جو ہے مصیبتیں ہو سکتی ہیں، چیلنجز ہو سکتے ہیں، ناکامیاں ہو سکتی ہیں، دشمنیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ صلیبیں ہیں۔ آپ کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، تو گناہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے جو ہے ان چیزوں کے دوران خدا سے برکت چاہنا، تاکہ بھرپور طریقے سے آپ اپنی صلیب کو اٹھا سکیں اور اس کے پیچھے ہو لیں۔ اس لیے مسیح عزیزو جب ہم یہ صلیبی سفر میں بھی شامل ہوں گے تو اس وقت یسوع مسیح کے دکھوں پر بھی ہم غور کریں گے، اور یاد رکھیں کہ یہ اس کے دکھ جو ہیں ہمارے ہی دکھ ہیں، اس کا بوجھ ہمارا ہی بوجھ ہے، اس کا بوجھ، اس کا دکھ جو ہے پوری انسانیت کا دکھ ہے۔ تو اس لیے ہم جب اس کے دکھوں پر غور کرتے ہیں تو پوری انسانیت کے دکھ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے انسانیت کے دکھوں میں آپ کو یسوع مسیح نظر آئے، اور یسوع مسیح کے دکھوں میں پوری انسانیت کے دکھ نظر آئیں، مصیبتیں نظر آئیں ہم بھرپور طریقے سے ان ایام کو گزاریں اور بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی پیروی کریں اور خدا سے میل ملاپ رکھیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں۔